ثالثوں کے مطابق امریکہ اور ایران ایک ابتدائی معاہدے کے قریب ہے جو خلیج میں جاری تنازع کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ مذاکرات سے واقف ذرائع کے مطابق فریقین ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمت نامے پر کام کر رہے ہیں۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کی جانب سے نیوکلیئر افزودگی کو روکنے پر اتفاق کرنا شامل ہے، جبکہ امریکہ کو پابندیوں میں نرمی کرنی ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں منجمد ایرانی فنڈز میں سے اربوں ڈالر جاری کرنا بھی شامل ہے۔ توقع ہے کہ دونوں فریق آبنائے ہرمز کے ذریعے نقل و حمل پر پابندیوں میں بھی نرمی کریں گے۔ حکام کے مطابق اس کے بعد وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن پر مشتمل مذاکرات کا ایک دور ہوگا، جس کے دوران بحری پابندیوں اور علاقے میں امریکی بحری فوج کی موجودگی کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پروجیکٹ فریڈم میں توقف کیے جانے کے اعلان کے بعد رویے میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ تہران اس وقت امریکہ کے 14 نکاتی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ امریکہ کو توقع ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کئی کلیدی نکات پر ایران کی جانب سے جواب موصول ہوگا۔ اس مفاہمت نامے پر امریکی ایلچیوں سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اور کئی ایرانی حکام کے درمیان ثالثوں کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اشارہ دیا ہے کہ خطرات کم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو محفوظ آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ ممکنہ سمجھوتے کے تناظر میں مارکیٹ میں تیزی آ گئی ہے۔ ایسا اس امید کے پیش نظر ہوا ہے کہ توانائی کی فراہمی کو متاثر کرنے والی جنگ شاید اپنے اختتام پر ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے بیجنگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اپنی قومی خود مختاری اور قومی وقار کا مضبوطی سے تحفظ کرے گا اور ساتھ ہی پرامن مذاکرات کے ذریعے تنازع کا جامع اور مستقل حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے صدر شی جن پنگ کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے تحفظ اور فروغ کے لیے پیش کردہ 4 نکاتی تجاویز کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ایران چین پر اعتماد کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ چین امن کی بحالی اور جنگ بندی میں اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ کے بعد ترقی اور سلامتی کو یکجا کرنے والے نئے علاقائی ڈھانچے کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ وانگ ای نے زور دے کر کہا کہ چین ایران کی قومی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے اور تنازع کے سیاسی حل کے لیے سفارتی ذرائع اپنانے کی تعریف کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں معمول کی محفوظ جہاز رانی کی بحالی بین الاقوامی برادری کی مشترکہ خواہش ہے اور چین امید کرتا ہے کہ متعلقہ فریق جلد از جلد بین الاقوامی برادری کی مضبوط آواز کا جواب دیں گے۔ وانگ ای نے کہا کہ چین ایران کے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے وعدے کی تعریف کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی مانتا ہے کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا جائز حق حاصل ہے۔ چین اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ خطے کے ممالک مل کر ایک ایسا علاقائی امن و سلامتی کا ڈھانچہ قائم کریں جس میں سب کی شرکت ہو، مشترکہ مفادات کا تحفظ ہو اور اس سے مشترکہ ترقی حاصل ہو۔ حال ہی میں برطانوی حکومت نے روس کو ڈرون پرزہ جات اور دیگر عسکری سامان فراہم کرنے کے بہانے متعدد ممالک کے بعض قومی اداروں اور افراد پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں 2 چینی ادارے بھی شامل ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 5 مئی کو برطانیہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین برطانیہ کی جانب سے بنا کسی بین الاقوامی قانونی بنیاد کے یک طرفہ پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے جو چینی کمپنیوں کے حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ چین نے یوکرین بحران پر ہمیشہ ایک معروضی اور غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھتے ہوئے امن مذاکرات کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، بلکہ قوانین اور ضوابط کے مطابق دوہرے استعمال کی اشیاء کی برآمد پر سختی سے کنٹرول کیا ہے۔ چینی اور روسی کاروباری اداروں کے درمیان معمول کے تبادلے اور تعاون میں مداخلت یا انہیں متاثر نہیں کیا جانا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم برطانیہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنی غلطیوں کو درست کرے اور متعلقہ چینی اداروں کے خلاف پابندیاں اٹھائے۔ ملائیشیا کی پولیس نے دھوکہ دہی کے گروہوں کے ٹھکانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2200 سے زائد افراد کو دھوکہ بازی کے شبے میں گرفتار کیا ہے۔ 5 جاپانی شہری بھی گرفتار شدگان میں شامل ہیں۔ پولیس نے منگل کے روز صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے جنوری سے اپریل تک ملک بھر میں مبینہ جرائم پیشہ گروہوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور مجموعی طور پر 2251 افراد کو حراست میں لیا۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ افراد دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ جنوری کے آخر سے فروری کے شروع کے درمیان کریک ڈاؤن میں گرفتار کیے جانے والے 430 مشتبہ دھوکہ بازوں میں سے
270 غیر ملکی شہری پائے گئے، جن میں چینی اور انڈونیشیائی شہریوں کے ساتھ ساتھ 5 جاپانی بھی شامل تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گروہ عام گھروں، کمرشل عمارتوں اور دیگر مقامات سے سرگرم عمل تھے، جن کی تزئین و آرائش اس طرح کی گئی تھی کہ دھوکہ دہی کا اڈا ہونے کی ان کی اصل شناخت کو چھپایا جا سکے۔ لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم نے جاپانی حکومت کی درخواست پر 7 آبائی آئینو باشندوں کی باقیات جاپان کو واپس کر دی ہیں۔ منگل کو عجائب گھر میں سپردگی کی ایک تقریب منعقد کی گئی۔ آئینو باشندوں سے متعلقہ پالیسیوں کے جاپانی وزیر کیکاوادا ہیتوشی اس میں شامل تھے۔ میوزیم کے ڈائریکٹر نے سفید کپڑے میں لپٹے باکسز میں باقیات پیش کیں۔ ان میں سے بعض باقیات ہوکائیدو میں شمالی جاپان کے یاکومو اور موری قصبوں میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئی تھیں۔ آئینو ایسوسی ایشن ہوکائیدو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اوکاوا ماسارو نے کہا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے احساسات کے بارے میں صرف یہ سوچ کر جذبات سے مغلوب ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کئی سال غیر ملکی سرزمین میں گزارے۔ باقیات میں سے کچھ 1866 میں اس وقت کے برطانوی مندوب کی جانب سے میوزیم کو عطیہ کی گئی تھی اور یہ گزشتہ 160 سال سے وہاں موجود تھیں۔ اگرچہ تفصیلات نامعلوم ہیں، لیکن باور کیا جاتا ہے کہ انہیں تحقیقی مقاصد کے لیے جاپان سے باہر لے جایا گیا تھا۔ یہ چوتھا موقع ہے کہ مقامی آئینو باشندوں کی باقیات بیرون ملک سے واپس لائی گئی ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ سال ایڈنبرا یونیورسٹی سے بھی باقیات وطن واپس لائی گئی تھیں۔ ان باقیات کو ہوکائیدو کے شیرا اوئی پارک اور اوپوپوئی نیشنل آئینو میوزیم کے یادگاری مقام پر دفن کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کی امید ظاہر کی ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت مفید بات چیت ہوئی ہے۔ فلسطینی علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے آغاز سے اب تک اسرائیلی جارحیت کے باعث 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور معروف گلوکارہ زاہدہ پروین کی آج 51ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ عظیم گلوکارہ زاہدہ پروین 1925 میں امرتسر پنجاب میں پیدا ہوئی۔ وہ بلبل اور ملکہ قافی کے نام سے مشہور تھیں۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئیں اور لاہور میں پٹیالہ گھرانے کے استاد عاشق حسین سے گلوکاری کی تربیت حاصل کی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے گلوکاری کا آغاز کیا۔ وہ 1975 میں آج کے روز 50 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئیں۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ کی 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں رات کراچی میں پاکستان نے زمبابوے کو 206 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 343 رنز بنائے۔ جیت کے لیے مقررہ ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم 39 اوورز میں 137 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان نے سیریز جیت لی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 27، پشاور 20، کوئٹہ اور گلگت 16، مری 12 اور مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ میں موسم خشک، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان ریلویز نے مسافروں کی حفاظت، حادثات کی روک تھام اور اپنے پرانے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان ریلویز کے ترجمان کے مطابق پاکستان ریلویز نے اپنے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے بھی ایک جامع حکمت عملی پر عمل درآمد شروع کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس آج اور قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب کیا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کے 79 منتخب اضلاع میں رواں ماہ کی 18 تاریخ سے خصوصی انسدادی پولیو مہم چلائی جائے گی۔ مہم کے دوران تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔